بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ توریت و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کی زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادات زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زدہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے اور پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں، امید نہیں کہتے۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے
جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے۔ تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے ہوں، جو بندے کے اختیار میں ہوئیں۔ جو بندے کے اختیار میں ہیں صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی رجا یعنی امید ہے۔ یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے اور پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوفی اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور الرحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا۔